रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ाब कब्र के मुतल्लिक सही हदीस मैं आपसे शेयर करूंगी। टोटल 15 हदीस, जिनमें से कुछ हदीस तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और कुछ हदीस अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो लोग दीन से दूर हैं, अक्सर उनके ज़हनों में ये ख्याल आता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है, क्या सच में अज़ाब कब्र होता है। कुरान पाक की कुछ आयत से भी साबित होता है अज़ाब कब्र, लेकिन मैं आज आपसे सही हदीस शेयर करूंगी। बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें चलती हैं, 2 तो वापिस आ जाती हैं और 1 उसके साथ रह जाती है। अमाल, माल और उसके घर वाले। माल और उसके घर वाले तो वापिस आ जाते हैं, लेकिन अमाल उसके साथ रह जाते हैं। कितनी मोहब्बत है हमें इन तीनों चीजों से, अपने माल से, अपने घर वालों से। अमाल अगर बुरे हो या नेक हो, कि हमें अपने किए हुए कामों से नफरत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे अमाल ही हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हमारा माल, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जोड़ जोड़ कर संभाल संभाल कर रखते हैं, और हमारे घर वाले जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यही लोग हमें कब्र में उतार कर वापिस आ जाएंगे, और यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। उसके बाद बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो इसका ठिकाना इसे सुबह शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नत वालों में से है तो जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नुम में, यहाँ तक कि क़यामत का दिन आ जाए तो तब तक उसे सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम मरने से कितने गाफिल हैं, मौत तो हमें बिल्कुल याद नहीं। सूरह मोमिन आयत नंबर 46 में है ना कि फिरौनियों को सुबह शाम आग में पेश किया जाता है, यहाँ तक कि बड़े दिन का अजाब, क़यामत का दिन आएगा तो वो बड़े दिन के अजाब में दाखिल किए जाएंगे। बिल्कुल इसी हदीस से मिलती जुलती आयत कि इधर भी उनको अजाब हो रहा, जिस दिन क़यामत होगी उस दिन उन्हें बड़े अजाब में दाखिल किया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। उसके बाद बुखारी में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजे को जल्दी जल्दी लेकर जाया करो। अगर वो नेक है तो तुम उसे भलाई की तरफ लेकर जा रहे हो, और अगर वो बद है तो वो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार कर फेंक दोगे। अल्लाहु अकबर। दुनिया में हम कितने मगन हैं, दुनिया की जिंदगी में बिल्कुल हमें मौत याद नहीं। लेकिन मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्या कभी हमें इसके बारे में ख्याल आया? उसके बाद बुखारी में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाता है फिर मर्द उसको अपनी गर्दनों पर उठा लेते हैं। अगर वो मर्द नेक है तो वो कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे आगे लेकर चलो, और अगर वो नेक नहीं है तो वो कहता है, हाय मेरी खराबी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो इस आवाज को इंसान के सिवा तमाम मखलूक सुनती है, और अगर कहीं इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बड़ी हदीसें हैं, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मरने के बाद क्या मामलात होंगे। वो चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन जो नेक है उसे पता होगा कि मेरे आमाल मेरे साथ हैं, उसे किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ नहीं होगा। उसके बाद मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खच्चर पर सवार थे, अचानक वो बिदक गया, आपको गिराने लगा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 5-6 कब्रें देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किन की कब्रें हैं, इन कब्र वालों को कोई जानता है, ये लोग कब मरे थे? तो इन्होंने कहा कि ये शिर्क के आलम में मरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग अपनी कब्रों में अजाब में मुब्तला हैं। अगर ये खदशा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन ना करोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि कब्र के जिस अजाब की आवाजों को मैं सुन रहा हूँ वो तुम्हें भी सुना दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ रुख किया और फरमाया कि आग के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर आपने फरमाया कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो।
پھر ہم نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی، پھر آپ نے فرمایا کہ ظاہری اور چھپے ہوئے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر ہم نے ظاہری اور چھپے ہوئے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، تو پھر ہم نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ کتنی سخت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ آوازیں سن کر اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں یہ آوازیں سنا دیتا، تم اسے سن لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ وہ دعا بھی ہے نا جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة محیا والممات ومن شر فتنة مسیح الدجال۔ اس دعا کو اپنی روٹین بنا لیں اور ہر نماز میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو۔ یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پیغمبروں کو ہوتی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے۔ اب یہاں پہ صحابہ اکرام تو ساتھ تھے لیکن ان کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کے بعد مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک سیاہ فام مطلب حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وفات پا گئی ہیں اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا اور اسے ہلکا جانا، اسی لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور پھر دعا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب قبریں تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن میرے دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے۔ اب یہاں پر جن کو عذاب ہو رہا تھا وہ کافر تو نہیں تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمان تھے، لیکن جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ کوئی نسبت کسی کے کام نہیں آئے گی، ہاں نسبت بھی تب کام آئے گی جب آپ کے اعمال بھی نیک ہوں گے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ایسے ہی بخشے جائیں گے، تو یہ صرف ہمارا گمان ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا اور ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگل خور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہرے رنگ کی اور اس کو توڑ کر دونوں قبروں پر لگا دیا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کا عذاب قبر کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، ان کے ہاتھوں کی برکت تھی، ان سے عذاب ہلکا ہو جائے۔ بس اللہ کی مرضی، وہ تو بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑ لے اور اگر وہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے گناہ پہ چھوڑ دے، معاف کر دے اپنے بندے کو۔ کبھی بھی کسی بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو اور کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی روٹین مت بناؤ۔ جو گناہ ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی گناہ پہ انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، اچھی دعا کرو اور اپنے اعمال ایسے کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شرکت ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا، یہ دیکھو جہنم میں اپنا ٹھکانہ، لیکن اللہ نے اس کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، اس کی قبر کو خوب کشادہ کر دیا جاتا ہے جس سے آرام اور راحت ملے
اور جب منافق اور کافر سے جب یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے، تو وہ جواب دے گا کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کوشش نہیں کی، کبھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، تم نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ تو وہ اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ بڑی زور کے مارتے ہیں، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کی چیخوں کو جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ کہ جو مومن ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ، جو تم میں معبود کیے گئے تھے، جو تم میں بھیجے گئے تھے، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ تو بول اٹھتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو اسے پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ اگر تجھے یہ سوال نہ آتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تو نے صحیح جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں تجھے یہ دیا۔ اور جب منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے تو اسے اس کا جواب نہیں آتا، تو اسے فرشتے ہتھوڑوں کے ساتھ مارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ پہلے اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے کبھی اپنے دماغ سے کام نہیں لیا، کیا کبھی تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کے بعد اسے ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی پکار جن اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی سخت حدیثیں ہیں۔ موت تو برحق ہے، ہم دنیا میں جتنی مرضی غفلت میں رہ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن موت تو ہمیں آنی ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اور ہمیں موت آ جائے، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ ہم سب کو اس سے گزرنا ہے۔ ہمارا فرض ہے صرف حق بات آپ تک پہنچا دینا، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔